اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور جن کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت مل نہیں سکتی. قرآن مجید کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں یہ میرے موضوع کے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے محبت کرتا ہے دیگر مخلوقات کی نسبت، کیونکہ اس نے ہمیں اور دیگر انسانوں کو انسان بنایا ہے، اور انسان کی تخلیق پر اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر انسانوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر. قرآن مجید میں اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے. اب مسلمانوں کے اندر بھی اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں. جو بندہ شریعت پہ چلنے والا ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. لیکن بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے بڑے سارے فوائد ہوتے ہیں، معاشرتی، ایمانی اور معاشرتی فوائد. وہ نیکیاں جو ہیں وہ دیگر نیکیوں سے ممتاز ہوتی ہیں، چھوٹی ہونے کے باوجود بھی. جو آدمی بھوکا ہے، جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے کھانا کھلانے والے عمل کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کئی گناہوں کو معاف کر کے بندے کو جنت عطا کر دیتا ہے. انسان کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، کتے کو پانی پلانے والی سرکش اور طاغیہ اور باغیہ جو عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رضا سے جنت عطا کر دی. اب میرے بھائیوں دوستوں، بعض اعمال نیکیاں ایسی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں اور نیکوکاروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں اور گناہ گاروں کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان سے
محبت نہیں کرتا، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اب کن اعمال نیکیوں سے اور نیکوکاروں سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک ہے ہمارا اللہ سے محبت کرنا، یہ ایک درجہ ہے، اور سب سے کمال کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کن سے محبت نہیں کرتا، اس پر میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں چند مقامات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پروردگار کثرت سے جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا۔ اب شکر گزاری، سجدہ شکر کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن سب سے بہترین شکر گزاری جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ بیٹا دے، توبہ استغفار، اللہ مال دے، توبہ استغفار، پروردگار اچھا گھر دے، توبہ اور استغفار، کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جو کثرت سے میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوجے ہوئے پاؤں دیکھ کر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ نہیں ہیں، تو آپ جو ہیں وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کثرت سے نوافل ادا کرنا بھی، یہ بھی شکر گزاری کے اندر شامل ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے نوافل پڑھنے والوں کو اور کثرت سے استغفار اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ تبارک و تعالی پاک صاف ستھرے رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں متطہرین، اس سے ایک معنی تو ظاہری طہارت ہے کہ آپ زیر بغل بال اور زیر ناف بال ان کو اتاریں، آپ اچھا لباس پہنیں، آپ عطر اور خوشبو کا استعمال کریں، لیکن وہاں پر اس کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ اپنی سوچ اور فکر کو بھی پاکیزہ رکھیں اور اپنی خلوت کو بھی پاکیزہ رکھیں۔ ایسے بندے جو مخلوق سے الگ ہو کر بھی پاک رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے، اور ایسے بندے جو اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے، اور ایسے لوگ جو اپنے عمل کو بھی پاکیزہ رکھتے ہیں۔ عمل کو پاکیزہ رکھنا کیا ہے کہ عورت ان کو دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کس سے ڈر لگتا ہے؟ اللہ سے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ ہے صفائی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور میرے بھائیوں اس سے مراد صرف بدن، جسم، کپڑوں کی صفائی مراد نہیں ہے، اس سے مراد عقیدے کی صفائی ہے، شرک سے بچنا، اور اس سے مراد سوچ کی پاکیزگی ہے، خلوت کی پاکیزگی ہے، اور اس سے مراد جو ہے انسان وہ زنا اور بدکاری سے بچے، یہ وہ پاکیزگی ہے جس کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ حضرات، اب اللہ تبارک و تعالی کن سے محبت نہیں کرتا؟ فرمایا ان اللہ لا یحب المعتدین، بلکہ اللہ نے کہا ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو،
حد سے جو تجاوز کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کھانے پینے میں حد سے تجاوز کریں، قربانی کا عمل، یہ جو دن ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام تشریق یہ مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ ابھی ہماری عید جو ہے وہ گزشتہ نہیں ہوئی، آج بھی عید کا دن ہے، کل بھی عید کا دن ہے، یہ کھانے پینے کے دن ہے، مسلمانوں کی عید کے دن ہے۔ تو اس میں کھانے پینے میں تجاوز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ کھانا کھانے کے جو آداب ہیں ان سارے آداب کو ہم ان خوشی کے ایام میں کان سے پکڑ کر باہر نکال دیتے ہیں، اور انسان پھر بڑی ساری بیماریوں، آزمائشوں اور تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے۔ اسی کو پروردگار نے کہا کہ تمہارا رب جو ہے وہ حد سے تجاوز کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، جو اسراف کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام میں اسراف کی اجازت نہیں ہے کہ قربانی کرنے کے لیے آپ کو آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی تو اپنے اوپر بوجھ ڈالنا، حد سے تجاوز کرنا، اسراف کرنا، ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کے طور پہ جانور خریدنا، لاکھوں میں اور کروڑوں میں خرید کر پھر ڈھول پٹوانا۔ ہمارے شہر میں بعض جگہوں پر ڈھول اور نقارے بجائے جاتے ہیں کہ فلاں نے اتنے لاکھوں کا جانور جو ہے یہ خرید لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پہنچنے والی چیز ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس تسبیح کے پھیرنے کا کیا فائدہ ہے، دانے پھرے اور دل نہ پھرے، اور اس قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ جس سے انسان کو تقویٰ نصیب نہ ہو۔ قربانی جو ہے یہ تقویٰ کا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی متقین کو پسند کرتا ہے۔ یہی بات اس نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کو پسند کرتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ اب تقویٰ آپ کو پتا ہے، گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنا، شکوک و شبہات سے بچنا اور نیکیوں میں سبقت لے جانا، یہ متقیوں کی بنیادی خوبیاں اور صفات ہیں۔ یعنی ہر گناہ سے بچنا اور ہر نیکی جس کو کرنے کی انسان کے اندر طاقت ہے اس کو اختیار کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے، اور جو مفسدین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ مفسدین، زمین میں فساد مچانے والے، میں اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ قربانیوں کے عمل سے چڑھتے ہیں، اصل ان کا چڑھنا اسلام سے ہے، تو وہ اعتراض قربانیوں پر کرتے ہیں۔ جی قربانیوں کا کیا فائدہ ہے، جانوروں پر ظلم و ستم ہو ہے، آپ اس کی جگہ پر کسی کو واٹر کولر لگوا دیں، کسی غریب کا علاج کروا دیں، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں۔ یہ سب کام مسلمان جو مخیر حضرات ہیں وہ کرتے ہیں، بلکہ جو غریب سے غریب مسلمان بھی ہے وہ بھی کسی بچی کی شادی میں جس میں اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے تعاون کرنے سے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کرتا۔ یہ الحمدللہ امت مسلمہ کا شعار ہے اللہ کے فضل سے۔ لیکن آپ دیکھیے یورپ کے اندر بیل اور جو سانڈے ہیں سینگوں والے، ان کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے، وہ انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔
انسان ان کو شکار کرتے ہیں، وہ انسانوں کا شکار کرتے ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جانوروں پر ظلم و ستم ہے. ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کو مارا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے. یہ گزشتہ دنوں امریکہ کے اندر دودھ دینے والی گایوں کے اندر بیماری آ گئی. اچھا، اس کو کیسے تلف کیا جائے؟ انہوں نے زندہ جانوروں کو آگ میں جلا کر تلف کیا ہے. تب کسی نے نہیں کہا جی جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت، آپ نے کیا فرمایا؟ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب بھی ذبح کرنا ہے بہترین طریقے سے ذبح کرنا، تیز چھری کے ساتھ ذبح کرنا، جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ گولیاں مارے، یہ نیزے مارے، یہ ان کا قتل کریں، ان کو آگ لگائیں، کبھی کسی کا بیان آپ نے پاکستان کے چوکوں چوراہوں میں سنا نہیں. لیکن ایسا قربانی کا عمل جس سے لاکھوں لاکھوں لوگوں کی روزی وابستہ ہے. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا لاکھوں لوگوں کی روزی وابستہ ہے، تو اس عمل کے خلاف بولنا یہ اسلام کے خلاف ان کا بغض ہے جو اسلام کے شعائر اور اعمال پر ظاہر ہوتا رہتا ہے. میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا اور مفسدین کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. اب مفسدین کون سے لوگ ہیں؟ مفسدین مسلمانوں کے مقابلہ میں تمام کفار جو وہ ایک دین کی شکل اختیار کر چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملت الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ اسلام کے مقابلہ میں ایک ملت ہے، ایک دین ہے. اسلام کے خلاف ہندو بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی یہ اکٹھے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر فساد مچا رہے ہیں. فساد کیسے؟ شرک کو پھیلا کر. فساد کیسے؟ بے حیائی اور عریانی جو ہے اس کو پھیلا کر. فساد کیسے؟ چور دروازوں سے مسلمانوں کے اندر بے اعتقادی جو ہے اس کو ڈالا جاتا ہے. آپ اخبارات اور جرائد پڑھ لیں، آپ کو نجومی اور باوے جو ہیں، بنگالی باوے، اور ایک ہی رات میں چمتکاریاں کرنے والے، اور پھر اس طرح برج اور برجوں کے ساتھ شگون، اور اسی طرح نگ اور نگوں کے ساتھ شگون، اور اسی طرح دن اور دنوں کے ساتھ شگون جو ہے، یہ ان چیزوں کی بھرمار نظر آئے گی کہ وہ مسلمانوں میں شرک، توہم پرستی اور اسی طرح بے حیائی، جنسی بے راہبی اور زنا بدکاری جو ہے یہ پھیلانے میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں. یہ فساد ہے. اب اسی کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کو یا کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے کہ جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دے، اس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. عہد نبوی میں ایک بندے نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان نکال کر باہر رکھ دیا نبی علیہ السلام کی اجازت سے. لوگ اکٹھے ہو گئے. کیا وجہ کہ تو گھر کا ساز و سامان لے کر کے باہر سڑک پر آ بیٹھا ہے؟ اس نے کہا میرا ہمسایہ بڑا ظلم کرتا ہے، بڑا برا ہے، تو اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر میں نے گھر کا ساز و سامان جو ہے بطور احتجاج کے باہر سڑک پر رکھ لیا. اب اپنی جاتی ہوئی عزت کو جب ہمسائے نے دیکھا اس کو بھی بڑا جھٹکا لگا. نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، جی میری توبہ، میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا. تو میرے بھائیوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسانی معاشرہ قائم کیا ہے وہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی بہترین، جیسے ایک چنی ہوئی دیوار ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ
انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، عدل کرنے والوں کو۔ ہمارا ملک جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، لیکن انگریز کی غلامی سے نکل کر ہر آنے والا جو دن ہے وہ لا الہ الا اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا جو دن ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ جس کلمہ کے لیے اس ملک کو حاصل کیا ہے اس کلمہ کا عملی طور پر نفاذ اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ اسلامی سزائیں جب اس کے نفاذ کی بات چلتی ہے تو مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت جو ہے وہ فروغ پانا شروع کر دیتی، شیعہ سنی کو قتل کر رہے اور سنی شیعہ کو، اور فلاں فلاں کو جہنم رسید کر رہے اور فلاں فلاں کو کافر کہہ رہے ہیں، حالانکہ سب اس بات پر متفق ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، سب زنا کی جو اسلامی سزائیں ہیں اس پر متفق ہے، سب جو ہیں وہ چور کی سزا پر متفق ہیں۔ تو جن چیزوں پر مسلمان فرقے متفق ہیں ان چیزوں کو بھی نافذ نہیں کیا جا رہا۔ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ایک عملی فلاحی ریاست بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ حکومتیں بناتے اور توڑتے رہتے ہیں۔ اور آج ملک جو ہے وہ جس نہج پر پہنچ چکا ہے، ہر امیر غریب، ہر عالم اور عامی، ہر نیکوکار اور ہر گناہ گار جو ہے وہ موجودہ نظام حکومت کے غیر عدلیہ اور غیر انصافی جو غیر متوازن نظام ہے اس سے پریشان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مقسطین کو پسند کرتا ہے۔ الامام العادل، عدل کرنے والا جو حاکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مقسطین کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کن کو پسند نہیں کرتا؟ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہ رکھنا، یہ ظلم کا معنی ہے۔ پگڑی اس کی جگہ سر ہے اور جوتا اس کی جگہ جو ہے وہ پاؤں ہے۔ کوئی پگڑی پاؤں پر پہن لے اور جوتا سر پر رکھ لے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ظلم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ظلم کرنا کیا ہے کہ کھاتے اس کا ہے اور گن جو ہے وہ غیر اللہ کے گاتے ہیں۔ اپنا الہ مخلوق کو سمجھتے ہیں، انسانوں کو سمجھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود تراشتے اور ان کو سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں۔ جو اپنے بننے میں کسی کا محتاج ہو وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رب کی خوبی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کائنات میں واحد ہستی ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا، وہ اللہ کی ہستی۔ میرے بھائیوں، ظلم جو ہے وہ کسی غریب اور کمزور پر کرنا، رشتوں پر ظلم کرنا، بہنوں کے حصے دبا لینا، کمزور بھائیوں کے حصے دبا لینا، چھوٹے بھائیوں کے حصے دبا لینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں ظلم کرے گا، انسانوں پر ظلم، جانوروں پر ظلم کرنے والا بھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بلی کو بھوکا باندھا تھا، وہ بھوکی مر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم رسید کر دیا۔ قربانیاں کرتے ہو، اپنے نفس پر چھری چلاؤ، دمبوں پر چھری چلانے والے اپنے نفسوں پر چھریاں چلاؤ۔ بہن بھائیوں سے سال ہر سال سے لوگ ناراض ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ماں باپ کی خدمت میں لوگ عید پر بھی حاضر نہیں ہوتے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو لگژری لائف دینے والے
اپنے باپ اور اپنی ماں کو عید کے موقع پر ایک سوٹ بھی گفٹ نہیں کرتے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اللہ اور اس کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں۔ جب ماں باپ کا دل جلتا ہے تو وہ اتنا ہی کہتے ہیں کہ اس کے بچے بھی اس سے یہی کریں گے، یہ ایک بد دعا ہے پھر جو لگتی ہے اولاد کو۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو رشتوں میں بھی انصاف کرتے ہیں۔ حضرات ہم نے ایسے ظالموں کو بھی دیکھا ہے، بیٹے کو اچھا لباس اور اچھی خوراک اور اچھی پڑھائی دیں گے، لیکن بیٹی کے بارے میں ان کا ایسا کوئی رویہ نہیں۔ بیٹے اور بیٹی کی پیدائش نہ عقیقہ کرتے ہیں، نہ خوشی کرتے ہیں، نہ شرینی کھلاتے ہیں، اور جب بیٹا ہوتا ہے عقیقہ بھی کرتے ہیں، خوشیاں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت والے نبی، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیٹی آئی، اس نے گودی میں بٹھا لیا، بیٹا آیا اٹھا چوما، پھر اس کو بڑے پیار سے گودی میں بٹھایا، فرمایا ابھی میرے پاس فرشتہ آیا ہے، اللہ کو یہ عمل بھی ناپسند ہے، جس طرح بیٹے سے پیش آیا اسی طرح بیٹی سے بھی پیش آیا۔ تو یہ رشتوں میں ظلم کرنا، برتاؤ میں ظلم کرنا، تعلیم میں ظلم کرنا، حتیٰ کہ یقین جانیے میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، ایک بچہ گورا پیدا ہوا ہے، اس کو محبت دینا، دوستوں سے ملانا، ساتھ لے کر کے جانا، اور ایک بچہ گندمی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرنا۔ لوگ حسن و جمال کی وجہ سے اپنی اولاد کے ساتھ رویے میں فرق کرتے ہیں، حالانکہ ماں کے پیٹوں میں رنگ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اور جب گوری شکل والا رب بچہ دے، سمجھ اللہ نے یہ حسن یوسف سے خیرات دی ہے، اور جب تیرے بچے کی شکل گندمی ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ کا رنگ گندمی بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں، یہ اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی پستی جو ہے وہ انسانوں کے اندر ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ جو بھروسہ کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب ہمارا یہ کام ہے، تو فلاں آفیسر جو ہے وہ آپ کے پیچھے خطبہ جمعہ میں آتا ہے تو اس کو کہہ دیں۔ میں اللہ کی قسم ہے میں نہیں کہتا، میں آپ کو بتا دوں آج، میں اللہ کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ پتہ نہیں اس نے کیا جان کر مجھے کہا ہے کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تو افسروں کا بھی افسر ہے، اس کے دل میں تو ڈال ہے۔ کیوں نہیں کہتا؟ کیوں اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ اپنے منصب کو دنیاوی کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں شیطان یہ نہ ڈال دے تو مولوی صاحب نے پیسے پڑے نے کہ جج صاحب کو کہہ دے تو پولیس افسر کو کہہ دے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، یقین جانیے میں اللہ کو کہتا ہوں اور آپ کو بھی یہ سبق و درس دیتا ہوں، پروردگار نے کہا ہے علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کام کر دیتا ہے، کئی بندے آتے ہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے، تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں نے اس کو نہیں کہا تھا، کام کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا میں نے اللہ کو کہا تھا۔ روٹین کی نمازوں میں کہا ہے، اللہ سے دعا کی ہے، دعا بہت بڑی طاقت ہے، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ کو۔ بڑے بڑے اہل حدیث اور پیدائشی توحیدی جو نکارہ بجاتے ہیں اپنی توحید کا، میں نے عملی زندگی میں ان کو فیل دیکھا ہے۔ جب بھی آزمائش آتی ہے بھاگتے ہیں انسانوں کی طرف، پیسے کی طرف، پیسہ چلاؤ جی، تعلق ڈھونڈو، فلاں کا فلاں سے فلاں کا فلاں سے۔ عملی طور پہ یہ توحید والا فیل ہو گیا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کون ہے
جو مجبور کی لاچار کی دعا کو پکار کو سنتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بھروسہ اور توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی متقین کو بھی پسند کرتا ہے، مقسطین کو بھی پسند کرتا ہے، متوکلین کو بھی پسند کرتا ہے، کثرت سے توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ اب ظاہر اور باطن کو پاکیزہ رکھنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کن کو پسند نہیں کرتا؟ فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ خیانت سب سے بری کون سی ہوتی ہے؟ سب سے بری خیانت جو ہے وہ غیبت ہے، کسی مسلمان بھائی کی عزت کو نقصان پہنچانا۔ مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ مسجداں بنائی ہوندے ہو تے بندیاں دی عزتاں ٹھائی ہوندے ہو، یہ کہاں کی دینداری ہے؟ مسلمان کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے، غیبت کا کبھی حصہ نہ بنے۔ حضرات، اسی طرح سب سے بری غیبت کیا ہے؟ مال کو نقصان پہنچانا۔ باپ کا مال ہے، بھائی کا مال ہے، نقصان پہنچانا۔ شراکت دار ہے، نقصان پہنچانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، جو مل کر کاروبار کرنے والے ہیں، شریک ہیں، ان شریکوں میں میں شریک ہوتا ہوں جب تک خیانت نہیں ہوتی۔ بری جو خیانت ہے، بری خیانت میں سے فی زمانہ سب سے بری خیانت عورتوں کی پوشیدہ دوستیاں ہیں۔ عورتیں جو ہے وہ نوجوان لڑکوں سے اپنے خامدوں کا مال دے کر کے پوشیدہ دوستیاں، جنسی دوستیاں کرتی ہیں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالی جنسی خیانت کرنے والیوں کو پسند نہیں کرتا، نہ مردوں کے لیے اور نہ ہی عورتوں کے لیے۔ میرے بھائیوں دوستوں، پروردگار جس طرح ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو خیانت کرنے والے ہیں، وہ خیانت عزت کی ہو، مال کی ہو، وہ آبرو کی ہو۔ عورت جو ہے اس کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ جتنی کمپنیز ہیں اور ان کی جتنی بھی ہیلپ لائنیں ہیں، آپ کو وہاں پر عورت کی آواز سنائی دے گی، مرد کی آواز جو ہے وہ اپنی کمپنی کے لیے ویسے ہی بڑا مایوس سمجھتے ہیں۔ حضرات، آپ نے بہت عظیم عمل کیا ہے قربانی کا، لیکن اصل جو مقصد ہے نفس کو قربان کرنا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یقین جانیے یہ منصب مجھے اجازت نہیں دیتا، اتنی شرمناک لوگ باتیں اور اتنے کام کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم قیل وقال، اللہ تعالیٰ قیل و قال، یہ یاوا گوئی، زبانیں چلاتے جانا، باتیں کرتے جانا، فرمایا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وکثرت السؤال، مفتی اعظم بنا بیٹھا ہے، ہر وقت مولویوں سے سوال کرتا رہتا ہے، اچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، فرمایا اللہ کثرت سوال بھی پسند نہیں کرتا۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، فرمایا اللہ تعالیٰ مال کو ضائع کرنا اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فحش گوئی کو بھی پسند نہیں کرتا، برہنہ ہونے کو، ننگا ہونے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ عید قربان ہے، کئی مرد اور کئی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگے اور برہنہ۔ آپ نے کیا قربان کیا ہے؟ آپ نے تو اپنی شرم و حیا کو قربان کر دیا ہے۔ یہ امت وہ امت ہے، اللہ کی قسم ہے، اسپین کے ساحلوں پر جب مجاہدین نے اپنے قدم اٹھارے تھے، وہ بگڑی ہوئی قومیں شرم و حیا کی وجہ سے، عفت و پاک دامنی کی وجہ سے وہ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو گئے اسلام قبول کر، اور جب مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز نکل گئی، ان کی ہیبت چلی گئی۔
آپ دیکھیں معمولی سا بندہ ہوتا ہے، اس کی بڑی ہیبت ہوتی ہے، اصل اس کی ہیبت اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ پاک دامن ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی ہیبت بناتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں اس کا رعب ڈالتے ہیں، اور بعض بڑے بڑے دیو کی طرح ان کے جسے اور جسم ہوتے ہیں، اور لوگوں کے اندر ایک ٹگا بھی ان کی عزت نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ پروردگار ان کی جو ہیبت ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کی قسم بالکل اسی طرح علماء کا معاملہ ہے، جو عالم ربانی ہوگا وہ جتنا بھی لوگوں سے الگ تھلگ رہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی عزت و ہیبت ڈال دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اور کئی مولوی بڑے 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 شیخ الحدیث دنیا داراں دے کولوں دابے کھاندے رہے، بھاجا مولویوں تھے، اور کئی ہیں دنیا دار یقین جانے اپنے ہاتھوں پہ اپنے سروں پہ ان کو اٹھاتے ہیں، دامادوں سے بڑھ کر ان کی عزت تکریم کرتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب جو ہے کہ وہ خائنین نہیں ہوتے، خیانت نہیں کرتے، وہ جنسی طور پہ شیطانی نہیں کرتے، وہ قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، وہ قوم کے بیٹوں کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے، یہ ایک موضوع ہے قرآن مجید کے مضامین میں سے، آپ نے یہ مضمون جو ہے پڑھنا ہے۔ آپ کے جو موبائل ہے آپ اس میں جب لکھیں گے کہ کن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، قرآن مجید کی آیات آ جائیں گی، ان اللہ یحب المقسطین یحب المتقین یحب المتوکلین۔ کن سے اللہ نہیں محبت کرتا؟ ان اللہ لا یحب الظالمین، ان اللہ لا یحب المعتدین، ان اللہ لا یحب الکافرین۔ اللہ جو ہے متکبر سے محبت نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب المستکبرین۔ اللہ تکبر کرنے والوں سے بھی محبت نہیں کرتا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کسی کو قومیت کا تکبر ہو یا علم کا تکبر ہو یا حسن کا تکبر ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ قربانی کا مطلب ہے اپنے نفس کو ذبح کر کے اس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس سے بھی بڑا عمل کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ ہجرت، نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین ہجرت ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ علاقہ چھوڑنا بھی ہجرت ہے، لیکن بہترین ہجرت ہے کس کو چھوڑنا؟ گناہوں کو۔ اور جہاد، بہترین جہاد جو ہے وہ نفس کو کچل کر اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے والے چادر چرا لی، جہاد کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کی چادر ہے۔ اب خوبی کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو کہ تم خیانت نہ کرو، اور جب انسان کا اندر برا ہوگا، نبی علیہ السلام کی صحبت بھی ہوگی تو گناہ ہو جائے گا۔ اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا ہے۔ صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا، آیات اور اسباق اور دروس اور ہمارے لیے تعلیم اور تربیت جو ہے وہ آئی ہے، ان کے بارے میں اپنے ذہن میں شبہ اور وسوسہ اور خیال رکھنا بھی گناہ ہے۔ لیکن اس حدیث کو سنانے کا مقصد جو ہے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو جاہلیت میں بھی سی بہترین ہیں۔ کیوں مانگا عثمان بن عفان، کیوں مانگا عمر بن خطاب کو؟ جو جاہلیت کے اندر بہترین ہے وہ اسلام لا کر بھی بہترین ہے، جو مدرسے سے باہر بہترین ہے وہ مدرسے کے اندر آ کر بہترین ہے، اور جو مدرسے سے باہر گندے ہیں وہ بڑے بڑے بھی بن جائیں وہ پھر اندر بھی گندے ہیں۔ اور یہی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ جو جاہلیت میں بہترین، جو جاہلیت میں برا ہے وہ بری عادتیں اسلام لانے کے بعد بھی بندوں کے اندر رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خوبیاں اللہ کو پسند ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔